بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ۔ دوستو، اسلام کا شروعاتی دور بہت زیادہ کٹھن تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نیا دین لے کر آئے تھے کہ جس کے بارے میں آج تک مکہ والوں نے کبھی سنا تک نہیں تھا۔ اس لیے ایک نئے دین کو قبول کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل بات تھی۔ اگرچہ مکہ کے اکثر لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، تو آخر وہ اللہ و دین کے نام پر کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے، لیکن اگر میں اس کی بات مان کر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں گا تو مکہ والے مجھے تانا دیں گے کہ میں نے ایک لڑکے کے نئے دین کی خاطر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں یہ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ہے کہ آخر وہ کون تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں کیوں رہتے تھے۔ تو دوستو، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام شام ملک سے تجارت کر کے واپس لوٹے تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلام و نوکر بھی لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان سبھی غلاموں کو پیش کیا اور کہا کہ اے پھوپھی جان، آپ ان غلاموں میں سے جسے چاہیں اسے لے سکتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ میں اس بچے کو اپنا غلام بناتی ہوں۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 8 سال تھی۔ دوستو، حضرت زید بن حارثہ پیدائشی غلام نہیں تھے، بلکہ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ماں باپ کافی مالدار تھے۔ تو آخر وہ غلام کیسے بن گئے؟ تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ ایک بار اچانک حضرت زید بن حارثہ کے محلے پر ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا اور ان کے علاقے سے سارا سامان لوٹ کر لیے چلے گئے۔ انہی سامان میں ان ڈاکوؤں نے حضرت زید بن حارثہ کو بھی پکڑ لیا اور انہیں لے جا کر شام کے ایک بازار میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے شام کے بازار سے حضرت زید بن حارثہ کو خریدا اور پھر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو لا کر ہدیہ کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو اگلے دن آپ کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ کو پیش کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا غلام ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں، کوئی لڑکا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے کی بڑی خواہش تھی، اس لیے حضرت زید بن حارثہ کو ہی اپنا لڑکا بنا دیا۔ دوسری طرف جس دن سے وہ ڈاکو حضرت زید بن حارثہ کو پکڑ کر لے گئے تھے، تب سے ان کے والد بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور اکثر روتے ہوئے جنگلوں میں اپنے بیٹے زید کو تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت زید کے والد اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اکثر یہ شاعریاں پڑھا کرتے تھے کہ جن کا مطلب ہے کہ اے میرے بچے زید، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنا زیادہ رویا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اب تم زندہ بھی ہو یا نہیں، لیکن اے میرے بچے، جب تک مجھے تمہاری حقیقی موت کی خبر نہیں ہو جاتی میں تمہیں اسی طرح تلاش کرتا رہوں گا۔ اے میرے بچے زید، جب بھی سورج نکلتا ہے تو مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو گھر میں تمہارا کھیلنا یاد آتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ تمہارے غم کو تازہ کر دیتی ہیں، اس لیے میں اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر تجھے ساری زندگی ڈھونڈتا رہوں گا، یا تو پھر میری موت آ جائے تو میں تجھ سے بالکل مایوس ہو جاؤں۔ دوستو، یہ حضرت زید بن حارثہ کے والد کے درد بھرے اشعار ہیں کہ جن کو وہ اپنے لڑکے زید کو ڈھونڈتے ہوئے اکثر پڑھا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت زید اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا
تو اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کسی نے حضرت زید بن حارثہ کے والد کو جا کر بتا دیا کہ تمہارا لڑکا زید مکہ میں ایک شریف آدمی کا غلام بن کر رہ رہا ہے۔ تو یہ سن کر ان کے والد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور جلدی سے اپنے بھائی کو لے کر مکہ شہر روانہ ہو گئے۔ ڈھونڈتے ہوئے وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنے بچے زید سے ملے۔ حضرت زید کے والد نے جیسے ہی اپنے لڑکے کو 24 سال بعد دیکھا تو ان سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے میرے بچے، چلو اب جلدی سے گھر چلو، تمہاری امی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ لیکن حضرت زید نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت زید کے والد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ اے زید، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو آزادی کے مقابلے غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زید کے والد و چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نیک انسان، ہم آپ سے خیر خواہی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ زید ہمارا بچہ ہے، ہم پچھلے 24 سالوں سے اپنے اس لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس بچے کے بدلے جو بھی قیمت چاہیے میں وہ دینے کو تیار ہوں، بس آپ میرے بچے کو آزاد کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں چاہیے، بلکہ تم زید ہی سے معلوم کر لو، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ جانے سے انکار کرے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت جواب سن کر والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت زید سے ضد کرنے لگے کہ اے میرے بچے، چلو جلدی سے گھر چلو، کیونکہ تمہاری امی تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ لیکن حضرت زید نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے مقابلے دنیا کے کسی انسان کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ آخر جب والد و چچا بالکل مایوس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے والد سے کہا کہ اب میں اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہے تو آپ اسے یہی چھوڑ دیں، باقی آپ لوگ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی اپنے ساتھ اتنی زیادہ محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے پاس تشریف لائے اور پھر سارے صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اے لوگو، آج سے زید کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ پھر اسی دن سے تمام صحابہ اکرام حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ لیکن دوستو، اسلام میں حقیقت کو پسند کیا جاتا ہے، کسی عام رواج کو نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام لے کر فرمایا کہ اے میرے رسول، یہ آپ کا منہ بولا بیٹا زید آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور اللہ حق بات ہی فرماتا ہے۔ دوستو، حضرت زید تنہا ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، ورنہ قرآن میں ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زید کی شادی اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جہش سے کر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش سے کہا کہ میں زید کی شادی تمہاری بہن زینب سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، زید ایک غلام لڑکا ہے اور میں اپنی بہن کی شادی کسی غلام سے کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن آپ خاموش رہیں۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو دنیا کے کسی بھی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے اپنی بات کرے۔ قرآن کی ان آیتوں کے نازل ہوتے ہی حضرت زینب و ان کے گھر والے سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، اس لیے حضرت زینب فوراً حضرت زید سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئیں اور پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔
حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے تو ہو گئی، لیکن حضرت زینب کے دل میں وہ بات باقی رہی کہ میرے شوہر ایک غلام ہیں، اور حضرت زینب ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آگے چل کر ان دونوں کے بیچ آپس کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور آخر ان دونوں حضرات کی طلاق ہو گئی۔ حضرت زید تو حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت زینب اپنے شوہر سے وہ محبت نہ کر سکی، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس رہتا کہ میرے شوہر ایک غلام ہیں۔ حضرت زید سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت زینب اکیلی ایسی عورت ہیں کہ جن کا نکاح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل فرمائی۔ اللہ نے قرآن کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی تو پھر میں نے زینب کا نکاح آپ سے فرما دیا، تاکہ لوگوں کو اپنے منہ بولے بیٹے کی طرف سے کوئی حرج لاحق نہ ہو۔ دوستو، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو عربوں کے بیچ موجود ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ختم کرنا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے تو پھر وہ اس کے اصلی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کا نکاح ان کی طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔